حضرات، اس لیے اس رات کی تیاری کرنی ہے. باقی ہم راتوں کی جیسے تیاری کرنی اس سے زیادہ تیاری اس پہلی رات قبر میں جو آنے والی ہے ضرور ہر انسان کو پیش کرنا ہے، سامنے آنا ہے. اس رات کی تیاری کرنی ہے. اس میں جو کامیاب ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے، اس میں جو ناکام وہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں، فرمایا کہ قبر روزانہ کہتی ہے انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، ادھر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں 2 راتوں کی ہر وقت خیالات میں ہونا چاہیے. ایک رات جو ہم نے دوست احباب کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو گزارتے وہ رات، اس کے ساتھ ہی یہ رات بھی جو اگلے دن ہم قبر میں چلے جائے مر جائے تو یہ اکیلا تنہا گزارنی پڑے گی، وہ رات بھی ساتھ ہو. اگر دوست احباب کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ رات گزارا، اسی رات میں یا صبح میں انتقال کر گیا، دوسرے دن دفن بھی کر دیا جائے گا. اب جس رات جو بیوی بچوں کے ساتھ رہا اگلے دن وہ جگہ خالی ہوگی، ہمارے جگہ پر کوئی نہیں ہوگا، ہمارے بستر خالی ہوگی. جس جگہ پر ہم بیٹھتے تھے وہ خالی نظر آئے گا اور کوئی بیٹھ جائے گا. لیکن قبر میں ہماری جو جگہ ہے وہ ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، ادھر اکیلا رہیں گے. انا بیت الوحدہ، قبر کہتی ہے میں اکیلے کا گھر ہوں. انا بیت الظلمہ، اندھیروں کا گھر ہے، ادھر کوئی روشن نہیں ہوگی. اگر بچے بیوی سوچے کہ ہمارے شوہر اندھیرے میں ہوں گے، لائٹ کا انتظام کرنا پڑے گا، وہ کام شریعت کے اندر اجازت نہیں. اگر کریں گے بھی وہ کام آگے نہیں بڑھے گا. چھوڑ کے جانا ہے، اکیلا رہنا ہے. قبر کے اندر کوئی نہیں آ سکتا ہمارا رشتہ دار احباب، باقی ذرا ایمان اور عمل آئے گا. حسن ابن حسن رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد میں سے ہیں. نوجوانی کے اندر ان کا انتقال ہوا. بہت خوبصورت تھے، بہت نیک تھے. ان کی بیوی بھی نوجوان تھی، بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے. جب ان کا انتقال ہوا انہوں نے قسم کھائی عورت نے کہ میں 1 سال تک ان کے قبر پر پڑاؤ ڈال کے میں بھی اور بچوں میں ہم روئیں گے. یہ بات شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کے اندر لکھا ہے عبرت کے واسطے. تو وہ 1 سال تک پڑاؤ ڈال کے وہ بھی روتی رہی، بچے بھی روتے رہے. ٹھیک 1 سال گزرا، پڑاؤ اٹھائی اور بھی بچوں کو لے کے وہ گھر واپس چلی گئی. ایک غیبی آواز آئی، حل وجدوا ما فقدوا، کیا ان لوگوں نے اتنا عرصہ 1 سال تک ایک مدت، بڑی لمبی مدت روتے رہے، کیا انہوں نے جو کھویا اس کو پایا ہے؟ وہ ملا ان کو جس کو کھویا ہے وہ. دوسرا جواب آیا غیبی آواز، بل یئسوا فانقلبوا، نہیں پایا انہوں نے بلکہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے. ما وجدوا ما فقدوا، جو انہوں نے کھویا اس کو انہوں نے پایا نہیں. ما وجدوا ضیعتهم، جو گم شدہ ان سے وہ اس کو نہیں پایا. اور دوسری بات، قبر والے قبر کے اندر ہیں، اوپر رو رہے نیچے یہ ہیں، لیکن وہ باہر نہیں آئے، جواب نہیں دیے، بچوں کا بوسہ نہیں لیا، بیوی سے کلام نہیں کیا، نہیں کر سکتے. عالم البرزخ ہیں، جب گیا وہ تو گیا. ہمیں یہ سب ایک دن پیش آنے والی ہیں. اس رات کو ہمیں بھی سامنا کرنا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی. جتنے دوست احباب سے رہے ایک دن ہمیں الگ ہونا ہی پڑے گا. بیوی زیادہ محبت کرتی تھی، اس وجہ سے 1 سال تک روئی. ہمارے بیویوں کو کوئی پتہ نہیں 1 سال تک روئے گی یا نہیں. شریعت کے اندر 4 مہینے 10 دن تک وہ رو سکتی ہیں ہمارے واسطے، اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بچوں کے لیے اتنا عرصہ نہیں ہے. والدین بھی 3 دن تک ماتم گزاریں گے، روئیں گے، ہمارے فکر کریں، اس کے بعد ان کے لیے بھی ضرور نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ بیوی دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتی ہے. یہی دنیا ہے، چھوڑ کے جانا. جو بنایا وہ کسی کے لیے چھوڑ دیں گے، جو کمایا آخرت کے لیے وہی لے کے جائیں گے، جو دنیا کے لیے کمائی ادھر ہی چھوڑ کے جائیں گے. ابو العطاہیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں سے ہیں. وہ دمشق میں گئے،
اس وقت کے بادشاہ نے بہت بڑا ایک محل بنایا، شاندار محل. اس کو وہ عجیب سے دیکھتا تھا، اس سے پسند کرتا تھا. وہ گئے، انہوں نے کہا کہ اشما بدالک سالمن تحت ظل صاحبۃ القصور. انہوں نے ایک شعر پڑھا، کہا کہ آپ جتنا عرصہ چاہیں اس بڑے محل کے سائے کے نیچے آپ گزارے سلامت کے ساتھ، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. 1000 سال گزارے یا 2000 سال گزارے، 3000 سال تک بھی گزارے، جتنا چاہے آپ گزارے سلامت کے ساتھ، کوئی فکر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. ہر وقت آپ کے سامنے آپ کے خادم ہو، آپ کو ہنسانے والے ہو، اور آپ جو چاہے کھانا پینا وغیرہ آپ کے سامنے صبح اور شام پیش کرتے رہیں. لیکن ایک دن آئے گا جب موت آپ کو آ کے پکڑے گی اور پہلی رات قبر کی زیارت کرنی پڑے گی. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا میں تو دھوکے میں رہا تھا، میں دھوکے کھا رہا تھا. مجھے اس دنیا سے، اس گھر کے ساتھ مجھے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، دل نہیں لگانا تھا، مجھے تو اس کو چھوڑنا ہی ہے ایک دن. لیکن اس وقت کا احساس آپ کو کامیاب نہیں ہوگا. جب انہوں نے شعر پڑھا، وہ سلطان مسلمان تھے، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. یہ ہم سب کے لیے بھی ہی بات ہے. بڑے محلات والے بادشاہ ہم نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ بھی ہمیں اللہ سے دور کرنے والی بات ہیں. تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا. یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ کمپنی، یہ دوست احباب، یہ بیوی بچے، یہ گھر، یہ کاروبار، یہ گاڑیاں، سب باہر رہی جائے گی. ہمیں تنہا جانا ہے، قبر میں جا کے رہنا ہے. اس پہلی رات کی ہمیں سامنا کرنا ہے. کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی نہیں آئے گا. پکڑا گیا، جیل میں گیا، ادھر دیکھنے کے لیے دوست احباب آ سکتے ہیں، لیکن قبر میں کون آئے گا؟ تو جا میں ساتھ آتا ہوں یا بعد میں آؤں گا، یہ بات قبر کی بات میں نہیں ہو سکتی. اس لیے حضرات، اس پہلی رات کی یاد ہمارے دل کے اندر ہر وقت ہونی چاہیے. اگر اس رات کی یاد ہو، قبر کی پہلی رات کا، ہر انسان اس کی تیاری کرے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے 5واں خلیفہ شمار ہوئے ہیں. وہ پہلے مکہ کا ولی بھی تھے، والد تھے، گورنر. اس وقت بھی ان کی زندگی عیش و آرام سے گزرتا تھا. ایک دن میں 2-3 کپڑے بھی پہنتے تھے، بدلتے تھے. مال دولت بہت تھی، اس کی استعمال کرتے تھے. آج ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے سجے سے میں استعمال کر رہا ہوں. وہ بھی ایسا ہی تھے. لیکن جب خلیفہ چن گئے، ان سے بیعت ہوئی، تو پہلے خطبے کے اندر منبر پہ کھڑے ہو کر رونے لگے. پھر انہوں نے کہا کہ خذوا بیعتکم، آپ لوگوں نے مجھ سے بیعت کیا، اس کو واپس لے لو، مجھے چھوڑ دو. لوگوں نے کہا آپ کے علاوہ کوئی اس کام کے لیے، ذمہ داری کے لیے لائق نہیں، ہم آپ نہیں چھوڑیں گے. پھر مجبور ہو کے وہ ذمہ داری لے لیے. لیکن وہ ذمہ داری پورا انہوں نے کیا تھا، اور ہر وقت اس کا خیال ہوتا تھا. وہ کہتے تھے مجھے امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہیں. قیامت کے دن مجھے لوگ اس امت کے فقیر اور مالدار اور مسکین اور یتیم اور بیوہ نے سب مجھے پکڑیں گے، مجھے ان کا جواب دینا پڑے گا. اور بار بار وہ کہتے تھے مجھے قبر کی پہلی رات مجھے چھوڑتی نہیں، قبر کی پہلی رات مجھے ڈراتی ہیں. مجھے اس کا ادھر تک لے کے آ گیا. ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا خلیفہ بن کے، وہ کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے. تو ان سے پوچھا گیا، وہی کہتے تھے کہ قبر کی پہلی رات اور امت محمد کی ذمہ داری مجھے اس سوچ میں ڈال دیا ہے. اور ان کی بیوی سے پوچھا گیا، کہتے کہ رات میں آ کے سوتے تھے تو نہیں سو سکتے، کروٹیں بدل جیسا کہ کوئی آگ کے انکاروں میں سو رہا ہے. وہ اطمینان کے ساتھ نہیں سوتے تھے. کچھ علماء نے لکھا کہ وہ ان کے خلیفہ بننے کے بعد جنابت کے غسل کی نوبت نہیں آئی، اور بار بار یہی کہتے تھے مجھے پہلی رات یاد آتی قبر کی. آج ہمیں کوئی احساس نہیں. اس ایک رات کی یاد نے ان کی زندگی بدل دیا. بالکل وہ جیسے اللہ کے نبی نے زندگی گزار کے دکھایا، خلیفہ راشدین 4 خلیفہ ان کے نمونے پر آ گئے. اگر ہم بھی اس رات کی یاد رکھیں گے
تو ہماری زندگی بھی بدل جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. 2 رات کا خیال ہر وقت ہونا چاہیے. ایک رات دوست احباب کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں جو گزارتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ رات بھی یاد آنی چاہیے کہ پہلی قبر کی رات، قبر کی پہلی رات اگلے دن بھی ہو سکتی ہے، اگلے رات بھی ہو سکتی ہے. مجھے تنے تنہا جانا ہے. تو یہ دونوں ہم یاد کریں گے، پھر انشاءاللہ امید ہے ہماری زندگی کے اندر تبدیل آئے گی. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس رات کی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.